اگر آپ نے مجھے اپنے پاس جاب نہ دی تو ظاہر ہے میں کسی دوسری فرم میں جو آپ کی کمپیٹیٹر بھی ہوگی وہاں چلی جاؤں گی اور ڈیفینیٹلی ہائر بھی کر لی جاؤں گی۔ تو اپنے پاس خود چل کر ایک ایسے ٹیلنٹ کو اپنے کسی کمپیٹیٹر کے ہینڈ اوور کر دینا سر، مجھے ایسے لگے تو نہیں آپ اتنے جوہر شناس تو ہیں کہ ٹیلنٹ اور قابلیت کو ایک نظر میں پرکھ سکیں۔ وہ سنجیدگی اور متانت سے یوں بولی گویا یونیورسل ٹروتھ سے انہیں آگاہ کر رہی ہو۔ انہوں نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا۔ ان کے لبوں پر محفوظ ہوتی مسکراہٹ تھی۔ مجھے پتہ ہے میرا یہ کہنا آپ کو ایموڈیسٹی لگ رہا ہوگا، لیکن میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ آدمی کو اپنی خوبیاں اور خامیاں سب پتہ ہونی چاہیے اور ان کا واضح اظہار بھی کرنا چاہیے۔ میں کمپیٹنٹ ہوں، ٹیلنٹڈ ہوں اور ایمبیشیس ہوں۔ سول انجینئرنگ کی صرف ڈگری ہی نہیں لی بلکہ سول انجینئرنگ میرا پیشن ہے۔ آئی وانٹ ٹو بلڈنگ برجز ہاؤسز۔ جب میری عمر کی لڑکیاں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی تب میں بچوں سے کھیلنے والے بلاکس اور بلڈنگ بنایا کرتی تھی، نت نئے ڈیزائن کے۔ اسکول میں آرٹ کی ٹیچر سینری بنانے کو کہتی تو دوسرے بچوں کے برخلاف میری سینری میں آسمان، پہاڑ، پرندوں اور جھیل سے زیادہ فوکس مکان اور جھیل سے گزرتے ہوئے پل پر ہوتا تھا۔ مکان اور پل کی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز پر بھی میں بہت زیادہ کام کرتی تھی۔ کمپیٹنٹ اور ایمبیشین تو آپ ہیں ہی، لیکن اس دفعہ میری طرف سے کانفیڈنٹ کا بھی اضافہ کر لیں۔ وہ ریلیکس سے انداز میں کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ویل، تو آپ کا خود پر اعتماد مجھے بہت پسند آیا۔ وہ اس بار ذرا کھل کر مسکرائے تھے اور انہوں نے کھل کر اسے سراہا تھا۔ اچھا تو مس ہنیہ سجاد امجد، ذرا یہ بتائیے کہ آپ جیسے ٹیلنٹ کو اگر میں کسی کمپیٹیٹر کے حوالے کر دوں تو مجھے وضاحت کیجیے کہ اس سے میرا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ وہ بولتے ہوئے اپنی کرسی کے پیچھے اسٹینڈ میں سے چند ڈرائنگز نکالی، واپس مڑے، اپنی میز پر آئے، ان ڈرائنگز کو اس کے سامنے رکھا اور دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ یہ ایک رہائشی بلڈنگ ہے جو کراچی میں بنے گی۔ اس کی ڈرائنگز میں ذرا اپنے کمنٹس دیجیے۔ کثیر المنظر رہائشی بلڈنگ کی اسٹرکچر ڈرائنگز تھی۔ اس نے انہیں مکمل توجہ اور سنجیدگی سے دیکھنا شروع کیا۔ سیاہ، یہ کس نے ڈیزائن کی ہیں؟ چند منٹوں بعد اس نے سر اٹھائے بغیر جیسے خود سے کہا تھا۔ اس نے احمق کا لفظ غالباً نہ لیا تھا، وگرنہ اس کے بولنے کا انداز ظاہر کر رہا تھا کہ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ بلڈنگ کس احمق نے ڈیزائن کی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر عذیر فاروقی کو دیکھا۔ سوری سر، لیکن اس ڈیزائن میں بے شمار خرابیاں ہیں۔ سب سے پہلے تو اس میں فیکٹر سیزمک کو مد نظر رکھا ہی نہیں گیا۔ میں نے پاکستان کا سیزمک رسک زون میپ دیکھ رکھا ہے۔ کراچی سیزمک زون میں آتا ہے۔ یہاں زلزلے کی خطرات موجود ہیں۔ ارتھ کوئک زون میں جو شہر آتا ہے وہاں اس طرح کے اسٹرکچر ڈیزائن کرنا، اور وہ بھی ایک ہائی ریٹڈ ریزیڈینشل بلڈنگ جہاں کئی سو افراد رہیں گے۔ ہم کئی سو افراد کی زندگیوں کو صرف اس لیے داؤ پر نہیں لگا سکتے کہ اس طرح ہماری لاگت کم آئے گی۔ لوگوں کی زندگیاں زیادہ اہم ہیں یا ہماری کاسٹ؟ اس کے علاوہ بھی ڈیزائن میں ٹیکنیکلی کئی خرابیاں ہیں سر۔ میری صاف گوئی کا برا مت مانیے گا سر، مگر یہ کسی انتہائی ڈفر آدمی نے ڈیزائن کی ہے۔ جواباً یوں مسکرائے جیسے اسی جواب کی امید لگائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے اس کی تائید یا تردید کیے بغیر وہ ڈرائنگز اس کے سامنے سے ہٹا کر میز پر قدرے کھسکا کر ایک طرف رکھ دی۔ وہ اب انٹرکام پر اپنے پی اے یا سیکرٹری سے مخاطب تھے۔ شوکت، 2 کپ چائے۔ بولتے بولتے انہیں جیسے دھیان آیا تو رسیور کان سے لگائے اس سے پوچھا، آپ کیا لیں گی مس ہنیہ؟ چائے، کافی یا کولڈ ڈرنک؟ کولڈ ڈرنک۔ اس نے بلا تکلف انہیں اپنی پسند بتائی اور اس کی بے تکلف گفتگو کو انجوائے کر رہے تھے۔ یہ ان کے چہرے پر پھیلی مدھم سی مسکراہٹ بتا رہی تھی۔ ایک ڈائٹ کوک اور 1 کپ چائے۔ انٹرکام سے فارغ ہو کر وہ پھر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں تو مس ہنیہ سجاد، آپ مجھے اپنے بارے میں بتا رہی تھی۔ آپ نے کولمبیا یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ میں ڈگری لی ہے۔ آپ نے گریجویشن کب کی؟ اس سے پہلے کہیں اور جاب کی؟ اور امریکہ پڑھنے کے لیے کب گئی تھی؟ اس نے ان کی بات کاٹ کر خود ہی اپنے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ سر، میں امریکہ ہی میں پیدا ہوئی تھی اور ہمیشہ وہیں رہی ہوں۔ میری پوری فیملی بھی وہیں سیٹل ہے۔ میرے پاپا تو پیدا بھی وہیں ہوئے تھے۔ ان کی فیملی 14 لیٹ میں امریکہ مائیگریٹ کر گئی تھی، جبکہ ماما کی فیملی کا معاملہ مختلف تھا۔ میرے نانا ڈپلومیٹ تھے، میں ان کے ساتھ ملکوں گھومتی تھی۔ ویسے وہ پیدا پاکستان میں ہوئی تھی، وہ شادی کے بعد امریکہ آئی تھی۔ میرے پاپا لائر تھے، نیو یارک کی ایک لاء فرم، شاید آپ نے نام سن رکھا ہو، JTAR سریال پارٹنرز تھے۔ ماما بھی ایک کیریئر وومن تھی۔ وہ ایک اکانومسٹ تھی۔ وہ ایک مالیاتی ادارے کے ساتھ وابستہ تھی۔ میرے پاپا کا انتقال میری پیدائش کے چند سال پہلے
ہو گیا تھا۔ میرے 3 بھائی بہن ہیں، 2 بڑے بھائی اور 1 بڑی بہن۔ میرے ایک بھائی ہارورڈ یونیورسٹی میں ہسٹری کے پروفیسر ہیں، ایک بھائی سائیکیٹرسٹ ہے، بہن میری اس طرح سے سول انجینئر۔ گویا آپ کی پوری فیملی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ اس وقت ٹرے ہاتھ میں لیے پین اندر داخل ہوا تھا۔ جی سر، ہمارے گھر کا ماحول بھی اس طرح کا تھا، پھر ہم سب بہن بھائی پڑھائی کے شوقین بھی تھے۔ پین ان کے ڈرنکس ان کے سامنے رکھ کر جا چکا تھا۔ جب آپ کی ساری فیملی وہی ہیں، پھر آپ پاکستان کیوں آ گئے؟ انہوں نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ سر، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ بھائی بہن میرے سارے ڈیڈیکیٹڈ پروفیشنلز ہیں۔ اپنی اپنی جابز کی وجہ سے وہ لوگ ممی پاپا کی زندگی میں ہی الگ الگ شہروں میں رہ رہے تھے۔ تینوں شادی شدہ ہیں۔ اپنی پروفیشنلز اور گھریلو لائف دیکھنے کے بعد ان تینوں ہی کے پاس بالکل وقت نہیں بچتا۔ ان کے لیے ممکن ہی نہیں کہ روز روز مجھ سے ملنے نیو یارک آ سکیں۔ تو اب مما پاپا کے بعد میں نیو یارک میں بالکل تنہا تھی۔ میں نیو یارک میں جاب کر رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا اس طرح سے تنہا رہنے سے کیا یہ بہتر نہیں کہ اس ملک چلا جائے جہاں میری جڑیں ہیں۔ میں لاکھ امریکن صحیح، پر اپنے پیرنٹس کے حوالے سے پاکستان سے میرا تعلق ہے تو صحیح۔ پھر یہاں کراچی میں میرے سگے ماموں رہتے ہیں۔ میں نے سوچا نیو یارک میں تنہا رہنے اور مشینی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کراچی ماموں کے پاس چلی جاؤں۔ وہ دونوں ہمیشہ مجھے یہاں بلاتے بھی بہت زیادہ تھے۔ مما پاپا کے بعد تو اکثر وہ دونوں مجھ سے کہتے تھے۔ پھر ہائی اسکول کے دنوں میں ایک بار اپنے ماموں زاد کی شادی میں کراچی آ بھی چکی ہوں۔ تب مجھے پاکستان اچھا لگا تھا۔ میں نے سوچا پاکستان جانے میں کیا حرج ہے، اگر یہاں نہ سیٹ ہو سکی تو واپس لوٹ جانے کا آپشن تو بہرحال میرے پاس ہمیشہ موجود رہے گا۔ اس نے کوک کا سپ لیتے ہوئے انہیں تفصیلاً بتایا۔ خوش ہیں اپنے فیصلے سے؟ پاکستان اور امریکہ میں بہت فرق ہے۔ وہاں رہنے والوں کے لیے یہاں سیٹ ہونا کافی مشکل ہوتا ہے۔ سر، ابھی تو ابتدائی مرحلہ ہے، ابھی تو مجھے یہاں آئے زیادہ دن بھی نہیں ہوئے۔ فیصلہ صحیح ہے یا غلط یہ تو کچھ وقت گزرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ ویسے جب میں یہاں آ رہی تھی تو میرے بہن بھائی اور کولیگ سب کہہ رہے تھے کہ میں بہت بڑی غلطی کر رہی ہوں، بلکہ نیو یارک میں میری فارم کے CEO نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ 5 یا 6 مہینوں بعد نیو یارک واپس آ جاؤں گی، اور میرا ریزائن بھی انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ انہوں نے بڑے کھلے دل سے مجھے آفر دی کہ چند مہینوں بعد جب میں پاکستان سے مایوس ہو کر واپس نیو یارک پہنچوں گی تو ان کی فارم کے دروازے مجھ پر کھلے ہوں گے۔ عزیر فاروقی اس کی بات پر پہنچے تھے۔ پھر چائے کا سپ لیتے کس قدر سنجیدگی سے پوچھا تھا، آپ وہاں کب سے جاب کر رہی تھی؟ زیادہ عرصہ نہیں ہوا سر، انفیکٹ مجھے گریجویشن کیے ہوئے ابھی پورے 2 سال بھی نہیں ہوئے تھے۔ آپ کی اردو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ چائے کا خالی کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے انہوں نے تعریف کی۔ شکریہ سر، اصل میں ہمارے گھر کا ماحول اس طرح کا تھا کہ پیرنٹس اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے کہ ہم بہن بھائی گھر میں ایک دوسرے سے انگلش میں بات کریں۔ ہمارے پیرنٹس ہم سے زیادہ اردو میں بات کرتے تھے۔ ہمارے یہاں مشرقی روایات اور ویلیوز کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ وہ بھی اپنا کولڈ ڈرنکس کا گلاس خالی کر چکی تھی۔ ساری گفتگو ہو چکی تھی، رسمی سبھی، پیشہ ورانہ بھی، تعارفی بھی، فیملی بیک گراؤنڈ پر بھی۔ اب مزید بات کرنے کے لیے کوئی موضوع بچا نہیں تھا سوائے یہ جاننے کے کہ آیا وہ فاروق ایسوسی ایٹ میں ملازمت کی حقدار قرار پائی ہے یا نہیں۔ وہ بھی اس کے چہرے پر موجودہ تاثرات کو سمجھ چکے تھے، لہٰذا سنجیدگی سے انہوں نے بات شروع کی۔ ویل مس ہنیا سجاد، ہمارے پاس اس وقت کوئی ویکینسی نہیں ہے۔ انہوں نے اس کے چہرے پر پھیلتی مایوسی کو مسکرا کر دیکھا، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولے کہ اس وقت کوئی جگہ خالی نہیں ہے، لیکن ہم اپنے ٹیلنٹ کو کسی کمپیٹیٹر کے حوالے کرنے کو بھی تیار نہیں۔ یعنی؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یعنی یہ کہ آپ کے لیے جگہ تو ہمیں نکالنی ہی پڑے گی، اور یعنی یہ کہ آپ کو میں اپوائنٹ کر رہا ہوں، اور یعنی آپ کو فاروق ایسوسی ایٹس میں جاب مل گئی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر اس سے کہا، وہ بھی طمانت بھرے خوشگوار انداز میں مسکرائی تھی۔ مجھے نہیں پتا آپ نیو یارک میں کیا سیلری پیکج ڈرا کر رہی تھی اور یہاں ہم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں۔ بہرحال آپ کو جو پیکج آفر کر رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر اپنے پروفیشنل انداز میں لوٹ آئے تھے اور اسے اس کی ممکنہ تنخواہ اور دیگر مراحت کے متعلق بتانے لگے تھے۔ اس نے اس پیکج پر فوراً آمادگی ظاہر کر دی تھی۔ آپ کب سے جوائن کرنا چاہتی ہیں؟ کل سے۔ وہ اس جواب پر ہلکا سا مسکرائے، جیسے اس سے اس جواب کی امید رکھتے تھے۔ پھر انٹرکام پر اپنے سیکرٹری سے اس کا اپائنٹمنٹ لیٹر ٹائپ کرنے کو کہا۔ جتنی دیر میں اس کا اپائنٹمنٹ لیٹر تیار ہوا، اتنی دیر میں وہ اس سے اس کے سول انجینئرنگ کی تعلیم کے دور کی پڑھائی کا حصہ بننے والے پروجیکٹس اور پھر نیو یارک میں جاب کے دوران وہ کن کن پروجیکٹس میں شامل رہی ہے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ ابھی اس نے اپنا اپائنٹمنٹ لیٹر وصول کیا ہی تھا کہ ان کے آفس میں انہی کی عمر کے ایک صاحب داخل ہوئے۔
آئیے بلگرامی صاحب، ان سے ملیے۔ مس ہنیہ سجاد کولمبیا یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ میں گریجویشن کی ہے۔ انہیں میں نے ہمارے ہاں اپوائنٹ کر لی ہے۔ مجھے امید ہے یہ ہمارے ہاں موجودہ انجینئرز میں ایک بہت اچھا اضافہ ثابت ہوں گے۔ اور مس ہنیہ، آپ جاوید بلگرامی صاحب ہیں، ہمارے سب سے سینئر اور تجربہ کار اسٹرکچرل انجینئر۔ ہمارے 90% پروجیکٹس کو بلگرامی صاحب ہی ہینڈل کرتے ہیں۔ آپ انہی کے انڈر کام کریں گی۔ اظہیر فاروقی نے دونوں کا تعارف کروایا۔ بلگرامی صاحب لباس اور چال ڈھال میں اظہیر فاروقی جیسے ہی تھے، مگر ان کے چہرے پر سختی نمایاں تھی۔ انہوں نے رسمی سے انداز میں سلام کر کے اس کو خوش آمدید کہا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی مس ہنیہ۔ وہ ایک روایتی باس کی تصویر دکھائی دے رہے تھے۔ اب اس کا باس چاہے جتنا بھی ٹیڑھا ہو، اس نے باس کے باس کو تو متاثر کرنے میں وہ کامیاب ہو گئی تھی، لہٰذا فکر اسے کسی بات کی نہیں تھی۔ ایک کامیاب انٹرویو اور جاب کے حصول میں کامیابی کے بعد مطمئن اور آسودہ سی وہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی اور آج اپنے ماموں فیاض احمد کے ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی۔ چنانکہ ابھی اسے کراچی کے راستے وغیرہ اچھی طرح سے ازبر نہ ہوئے تھے، اس لیے فی الحال ہر جگہ ڈرائیور کے ساتھ ہی آنا جانا اس کی مجبوری تھی، وگرنہ وہ اپنے تمام کام خود کرنے کی عادی تھی۔ جس ملک کی وہ باسی تھی، جہاں سے وہ آئی تھی، وہاں اپنے ذاتی کاموں کے لیے دوسروں پر ڈیپینڈ کرنے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ ابھی اسے نیو یارک سے کراچی آئے محض 20 دن ہی تو ہوئے تھے۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ یہاں کے راستوں، ٹریفک کے طور طریقوں سے جلد از جلد واقفیت حاصل کر کے اپنی ذاتی گاڑی خرید لے گی، تاکہ ہر جگہ خود آ جا سکے اور اپنے تمام کام خود انجام دے سکے۔ وہ گھر پہنچی تو اس کی ممانی شمسہ لاؤنج میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ السلام علیکم ممانی، ماموں کہاں ہیں؟ وعلیکم السلام بیٹا، ابھی نکلے ہیں، یاور صاحب کی ہاں گئے ہیں۔ گھر میں اکیلا بیٹھا بندہ عاجز بھی تو آ جاتا ہے نا۔ اس کے ماموں ممانی نے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کی خاطر بہت قربانیاں دی تھی۔ پوری زندگی دونوں نے بچوں کی خاطر ایک دوسرے سے دوری زندگی گزاری تھی۔ ماموں سعودیہ ایئرلائن میں جاب کی وجہ سے جدہ میں اور مامی بچوں کی تعلیم کی وجہ سے کراچی میں۔ بچے پڑھ لکھ کر کسی قابل ہوئے تو کوئی نیا جہاں تسخیر کرنے امریکہ روانہ ہو گئے، تو کوئی کینیڈا اور کوئی انگلینڈ، اور وہ بوڑھے ماں باپ بیچارے ریٹائر ہونے کے بعد کراچی واپس لوٹ آئے تھے، اور اب پوری جوانی بچوں کی خاطر ایک دوسرے سے دور گزارنے والے وہ میاں بیوی دوبارہ ساتھ ہوئے تھے۔ تو بڑھاپے میں جب روپے پیسے کی ریل پیل تھی، مگر نہ صحت باقی تھی اور نہ ہی کوئی شوق۔ بہت بڑا سا گھر تھا ان کا، اور اس گھر میں ان دو افراد کی تنہائی نے ہنیہ کو اپنے کزنز پر اکثر شدید غصہ آتا تھا۔ آخر امریکہ، کینیڈا اور انگلینڈ میں ایسا کیا مل رہا تھا جو والدین کے پاس رہنے سے زیادہ قیمتی تھا؟ ہنیہ کے اپنے پاس آ جانے سے وہ دونوں بہت خوش تھے۔ اس کے آنے سے کم از کم ان کے گھر کی تنہائی اور خاموشی کچھ تو کم ہوئی تھی۔ اس نے خوشی خوشی شمسہ کو اپنے جاب کے حصول میں کامیابی کی خبر سنائی۔ وہ بھی یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ اگلے روز اس کا آفس میں پہلا اور تعارفی دن تھا۔ بلگرامی صاحب سے جا کر ملی تھی۔ انہوں نے اسے اپنے ہاں کا ورکنگ انوائرمنٹ مختصراً بتایا، اسے اس کے چند کولیگ سے متعارف کروایا تھا۔ اس کے بعد اس کے کیبن میں بھجوا دیا گیا۔ وہاں لڑکیاں اور خواتین کم اور مرد حضرات بہت زیادہ تعداد میں موجود تھے۔ اسی کی طرح 2 لڑکیاں شیریں، منہاج اور ابصار، جبکہ سینئر اسٹرکچرل انجینئرز میں ایک خاتون شامل تھی۔ بنیادی طور پر یہ کنسلٹنگ فرم سول انجینئر سے متعلق تھی، مگر یہاں آرکیٹیکٹس اور پلانر بھی کافی تھے۔ نیچے اظہیر فاروقی کے ساتھ دیگر سینئر انجینئرز، آرکیٹیکٹس کے دفاتر، اکاؤنٹس کا شعبے وغیرہ تھے، جبکہ اوپر ڈرائنگ سیکشن اور جونیئر انجینئرز، آرکیٹیکٹس کے کمپنیز موجود تھی۔ لائبریری بھی اوپر ہی تھی، میٹنگ روم بھی اوپر ہی تھا۔ ڈرائنگ سیکشن اوپر ہونے کی وجہ سے تمام ڈرافٹس مین بھی تمام وقت اوپر ہی موجود ہوا کرتے تھے۔ ڈرائنگ سیکشن 2 بڑے بڑے ہال نما کمروں پر مشتمل تھا۔ ایک ہال میں یہاں سے وہاں تک ہر طرف کمپیوٹر ہی کمپیوٹر تھے، ان پر ڈرافٹس مین پوری مہارت سے ڈرائنگز بنانے میں مصروف تھے، جبکہ دوسرے ہال میں ڈرائنگ بورڈز لگے ہوئے تھے، وہاں بھی ڈرافٹس مین، انجینئرز، آرکیٹیکٹ مصروف ہی نظر آتے تھے۔ یہاں ڈرائنگز کا بیشتر کام کمپیوٹر کے ذریعے کیے جانے کے باوجود بھی مینول ڈرائنگ کی اہمیت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ بیسمنٹ میں ریکارڈ روم وغیرہ۔ پہلے دن دوستی کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ اس پورے دن آفس کے ماحول کو سمجھنے اور تمام کولیگز کے ناموں کو یاد کرنے میں گزرا تھا۔ آپ نے PIC میں رجسٹریشن کروا لی؟ بلگرامی صاحب نے اپنے آفس میں بلا کر چند ڈرائنگز کے مطالعے کے لیے اس کے سپرد کرنے کے بعد اس سے دریافت کیا۔ بلگرامی صاحب کے پوچھنے سے پہلے ہی اسے اس چیز کا دھیان تھا۔ ظاہر ہے پاکستان میں بطور سول انجینئر کام کرنے کے لیے اسے پاکستان انجینئرنگ کونسل میں خود کو رجسٹرڈ کروانا تھا۔ وہاں سے رجسٹریشن مل جاتی، تب بھی وہ پاکستان میں ایک پروفیشنل انجینئر کے طور پر کام
کرنے اور کوئی پروجیکٹ کرنے کی قانونی طور پر محاذ ہوتی۔ اسے اہم معاملے میں پوری طرح مستعد تھی۔ اس نے کل یہاں سے ملازمت کے حصول میں کامیابی کے بعد رات ہی پی ای سی سے رجسٹریشن کے لیے وہاں کا فارم انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیا تھا۔ وہ اسے بھی فل کر چکی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ تمام درکار دستاویزات منسلک کرنے کے بعد وہ اسے کل ہی پی ای سی میں جمع کرا دے گی۔ بلگرامی صاحب کے بارے میں اس کا ابتدائی اندازہ بالکل درست تھا۔ وہ واقعی ایک ٹیکنیکل باس تھے، کم مسکرانے والے، ڈسپلن قائم رکھنے والے اور متحدوں پر رو برقرار رکھنے کے لیے وہ مختصر پوائنٹ پر ہی بات کرنے والے ایک سخت مزاج باس تھے۔ شیری اور جویریہ نے اس کی معلومات میں اضافے کے لیے اسے بتایا تھا کہ ان کا رویہ صرف اپنے متحدوں کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، ورنہ سینئر کے ساتھ وہ بآواز بلند کہکے لگاتے ہوئے اکثر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس سے تعارف حاصل کرنے والے اس کے تمام کولیگز اس بات پر حیران تھے کہ وہ نیو یارک میں کتنی اچھی جاب چھوڑ کر پاکستان کیوں چلی آئی۔ لینڈ آف اپرچونٹیز، امریکہ کو چھوڑ کر پاکستان چلے آنے میں ایسا کیا چارم تھا؟ یہاں تو ہر دوسرا پاکستانی پاکستان میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو سیٹل، معاشی اعتبار سے کتنا ہی خوشحال کیوں نہ ہو، خواب امریکہ جانے کی ہی دیکھا کرتا ہے۔ اور نیو یارک جیسے بڑے شہر میں اپنی اتنی اچھی جاب کو ٹھوکر مار کر پاکستان چلی آئی تھی۔ وہ ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ پیدائشی امریکن ہونے اور پڑھنے بڑھنے کی وہ اندر سے اس سے خود غرض اور مادہ پرست اور مشینی ماحول کی عادی نہیں تھی، جہاں کسی کو کسی کی پرواہ بھی نہیں تھی، جہاں کوئی کسی کی زندگی میں مداخلت بھی نہیں کرتا تھا، جہاں سب اپنی اپنی زندگی اپنے من چاہے انداز میں اپنی ذمہ داری پر گزارتے تھے، جہاں زندگی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اس کے ساتھ دینے کے لیے سب اندھا دھند دوڑ رہے تھے، سب بے پناہ مصروف ہیں، لوگوں کے پاس اپنے خواب اور رشتوں کو دینے کے لیے بھی زیادہ وقت نہیں ہے۔ یہ پاکستان ماحول پرکشش لگتا تھا، جہاں فیملی کے افراد ایک دوسرے سے اتنے زیادہ اٹیچ اور ایک دوسرے کی اتنی زیادہ چاہا کرتے تھے، ماں باپ بہن بھائی، اس کی توقع سب کی سمجھ میں آ گئی تھی، سب اسے مان بھی رہے تھے، مگر اس کے باوجود ان کی اکثریت کی نظریں سے یہی کہتی نظر آتی تھی کہ مشرقی پاکستان ماحول کی تلاش میں اپنا پن اور چاہتے پانے کے خواب کے لیے یہاں پر آئی ہے، وہ لڑکی بہت جلد یہاں سے مایوس ہو کر واپس لوٹ جائے گی۔ وہ وہاں واحد فورن کوالیفائڈ انجینئر نہیں تھی، جتنی بڑی وہ فارم تھی اتنے ہی قابل دماغ اس کے ساتھ منسلک تھے۔ عزیر فاروقی نے سول انجینئرنگ میں گریجویشن اور ماسٹرز امریکہ سے کر رکھا تھا۔ جاوید بلگرامی بھی امریکہ ہی سے ایم ایس کر کے آئے ہوئے تھے۔ وہاں کے سینئر انجینئر آرکیٹیکٹ میں سے کئی ایک فورن کوالیفائڈ تھے۔ گریجویشن پاکستان سے کی تھی تو آگے اپنے پروفائل کو سجانے اور سنوارنے کے لیے بیرونی ملک سے ڈگری، سرٹیفکیٹ اور ڈپلومے لے کر آئے ہوئے تھے۔ اپنے قابل اور لائق انجینئرز آرکیٹیکٹ کو فرم خود بھی آگے پڑھنے کے مواقع فراہم کرتی تھی، ان کی مزید اعلیٰ تعلیم کے اخراجات اٹھاتی تھی۔ ان دنوں فرم ہی کی طرف سے یہاں کے ایک انجینئر ایم ایس کرنے کینیڈا گئے ہوئے تھے۔ ہنیا کو جو چیز آغاز ہی میں سب سے نمایاں کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ جونیئر انجینئرز اور آرکیٹیکٹ میں وہ واحد تھی جو فورن کوالیفائڈ تھی، اور وہ ایک اتنے نامور تعلیمی ادارے کی۔ ابھی وہ اپنی کارکردگی سے کسی پر بھی کچھ ثابت کر کے دکھا نہیں سکی تھی، مگر کولمبیا یونیورسٹی کا نام سننے کے بعد اسے کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکا تھا۔ السلام علیکم سر، وہ ہاتھوں میں ایک ڈرائنگ لیے سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی جب اس کی عزیر فاروقی سے ملاقات ہوئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں مس ہنیا؟ جوائن کرنے کے بعد پہلے دن ہی اس کی ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے اپنے آفس میں بلا کر اپنی فارم کا احوال اور کام کا طریقہ کار اس کو دکھایا تھا۔ اس مختصر ملاقات کے بعد پچھلے 3 دنوں میں اس کی ان سے سرے سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ بے حد مصروف رہا کرتے تھے۔ ٹھیک ہوں سر، کام سمجھ میں آنا شروع ہوا؟ وہ ان کے ساتھ چلنے لگی تھی سو وہ اپنے آفس کی طرف جا رہے تھے۔ جی سر، سمجھ میں آ رہا ہے، لوکل بلڈنگز کوڈز اور یہاں کام کرنے کا طریقہ کار آہستہ آہستہ سمجھ رہی ہوں۔ آپ کو امریکہ سے یہاں پر سب کچھ بالکل ڈیفرنٹ ملے گا۔ ویسے میں کسی فورنر سے اپنے ملک کی برائیاں کرنا کبھی پسند نہیں کرتا، مگر چنانکہ آپ امریکن کم اور پاکستانی زیادہ لگتی ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں آپ کو بہت ہی برائیاں ملیں گی جو بحیثیت مسلمان ہم میں ہونی نہیں چاہیے۔ جھوٹ، دھوکہ، بے ایمانی اور وقت کی بے قدری، اس مادہ پرست معاشرے میں جتنی بھی برائیاں ہوں گی، مگر یہ برائیاں نہیں ہیں، یہی دن ترقی کے سبب ہیں، اور ہمارے ہاں ہر شخص جھوٹ، بے ایمانی کے بل پر جلد از جلد اوپر چڑھنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ وقت کی ایسی بے قدری ہے کہ اگر کسی شخص نے آپ سے ملاقات کے لیے 5 بجے کا وقت مقرر کیا ہے تو آپ اسے 5 سے 6 بجے تو خود ہی کر لیجیے گا۔ 5 بجے تو وہاں ہرگز وہ بندہ موجود نہیں ہوگا۔ افسوس بھرے لہجے میں بولتے ہوئے وہ اپنے آفس تک پہنچ چکے تھے۔ آئیے، انہوں نے اسے اندر آنے کی دعوت دی۔ انہوں نے بلیک پینٹ اور کریم کلر کی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ کرسی پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے پوچھا، کیا لیں گی آپ؟ ان کے ساتھ تکلف تو وہ اس نے پہلی مرتبہ بھی نہیں برتا تھا، پھر آج کیوں برتتی؟ کولڈ ڈرنکس۔ آپ
چائے اور کافی بالکل نہیں پیتی یا کم پیتی ہیں؟ انٹرکام پر چائے اور سافٹ ڈرنکس کا کہنے کے بعد انہوں نے اس سے پوچھا۔ پیتی ہوں مگر بہت کم۔ چائے اور سافٹ ڈرنکس آ گئی۔ تب وہ اس کی PEC کے بارے میں پوچھنے لگے۔ جی سر، میں نے فارم فل کر لیا ہے، میرا آج ہی وہاں جانے کا ارادہ ہے۔ ارے تو آپ میرے ساتھ چلیے، مجھے PEC ایک کام سے جانا ہے۔ انہوں نے اس کا مسئلہ چٹکیوں میں حل کر دیا تھا۔ اس نے جویریہ سے PEC کراچی میں واقع برانچ آفس کا پتہ اچھی طرح سے سمجھ کر اس کا باقاعدہ نقشہ تک بنوایا تھا، مگر چنانکہ اس کے ماموں کے ڈرائیور نے PEC برانچ آفس کبھی دیکھا ہوا نہیں تھا، اس لیے اسے لگ رہا تھا کہ اسے ڈھونڈنے میں تھوڑی دقت ہوگی۔ اس نے جتنی دیر میں اپنا گلاس خالی کیا، انہوں نے انٹرکام پر اپنے سیکرٹری شوکت سلطان کو کچھ ہدایت دی، پھر کرسی پر سے کھڑے ہو گئے۔ وہ ان کے ساتھ کہکشاں کلفٹن پر واقع PEC کے برانچ آفس آ گئی تھی۔ اگر وہ ایک عام انجینئر کی حیثیت سے یہاں آتی تو پہلے اسے طویل مرحلے سے گزرنا پڑتا، مگر یہاں عذیر فاروقی کے ساتھ آئی تھی۔ ابھی جاری ہے۔